پہ ڈاکٹرز کے ساتھ اجلاس نہیں ہوتا کہ ہیلتھ کیئر کو کیسے ٹھیک کیا جائے، یا ایجوکیشنسٹ کے ساتھ اجلاس نہیں ہوتا کہ نظام تعلیم کے لیے کیا جائے، یہاں پہ سیکیورٹی کے اجلاس نہیں ہوتے کہ لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک کیا جائے، یہاں اجلاس ہوتا ہے صرف اور صرف ترجمانوں کا کہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ کیسے بنانا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کس طریقے سے انتقامی کارروائی کرنی ہے۔ اور اس کا ایک اور ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو 3 دن سے تیز ترین بخار کی حالت میں جیل کے اندر تھے، اس حکومت نے انہیں بروقت طبی امداد نہیں فراہم کی، اور پتہ چلا کہ ان کو کورونا ٹیسٹ پازیٹو آیا ان کا۔ لیکن یہ حکومت کی بے حسی ہے کہ پہلے انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کو طبی سہولت نہیں دی، جس کی بدولت وہ شدید صحت کے حوالے سے خطرات سے دوچار ہوئے، اور اب حمزہ شہباز شریف کو جنہیں کورونا ٹیسٹ پازیٹو آیا ہے انہیں طبی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حکومت کی آغاز انتقام ہے اور اس کی انتہا انتقام ہے۔ یہ نفرت، انتقام، حسد کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا جس شخص کا نام عمران احمد نیازی ہے۔ اس کی سزا آج پاکستان کے لوگوں کو مل رہی ہے۔ پاکستان کی ترقی رول بیک ہو چکی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر پالیٹکس انتشار کا شکار ہے، اور پالیٹکس کے اندر سوسائٹی کرائم، بدامنی، لا قانونیت کا شکار ہے، اور پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ انہوں نے مفلوج کر دیا۔ ہر روز افسروں کو لاتے ہیں، ان افسروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جھوٹے مقدمے بناؤ، ہمارے ذاتی نوکر بن کے کام کرو، اور جو فرشناس افسر ہے وہ جب ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور ایک نئے افسر کو لے کے آیا جاتا ہے۔ اور وہ نیا افسر بھی اگر فرشناس ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ کام مجھ سے بہت بھاری ہے، میں اس طرح کے انتقامی جھوٹے مقدمے نہیں بنا سکتا، اس کو پھر نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ گڈ گورننس ہے، یہ وہ پولیس اصلاحات ہیں جس کے اوپر 20 سال سے عمران صاحب چیخ کر قوم کو بتاتے تھے۔ یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کا خواب دکھایا گیا تھا۔ یہ ایک فیلڈ حکمران ہے، یہ ناکام حکمران ہے، یہ ناکام حکومت ہے جس کا ایک ایک دن پاکستان پہ بھاری ہے، اور ہر وہ شخص جو عمران خان کو اس اقتدار تک لانے کے اندر اپنا کردار ادا جس نے کیا ہے، جس نے اس اناڑی شخص کے ہاتھ پاکستان جیسا اہم ملک دیا ہے، وہ قوم کا مجرم ہے کہ پاکستان کو اس تباہی کی طرف لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے پاکستان ایشیا کی ابھرتی ہوئی معیشت تھی، آج پاکستان ایشیا کی ڈوبتی ہوئی معیشت ہے۔ 72 سال میں بھارت کو یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کو اپنے اندر ہڑپ کر لے۔ یہ عمران احمد نیازی نے پاکستان کو کمزور کیا ہے، جس نے بھارت کو شہ دی کہ وہ انتہائی قدم اٹھا کے کشمیر بھی ہڑپ کر لے۔ تو اور کتنے زخم سہیں گے اور کتنا نقصان اس ملک کا ہوگا، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ 20 ستمبر کو اپوزیشن ان حوالوں سے مشترکہ لائحہ عمل پہ غور کرے گی اور بنائے گی، اور میں آخر میں پھر مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے شرمناک طریقے سے اس واقعے کو ہینڈل کیا گیا ہے، فوری طور پہ ان حکمرانوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کتنے حادثے آپ کریں گے؟ شرمناک کردار اور رویہ ہے آپ کا۔ آپ نے پاکستان کی خواتین کی توہین کی ہے، ہماری ہر ماں کی، ہر بہن کی، ہر بیٹی کی توہین کی ہے جو اس واقعے کے ساتھ جس کا دل زخمی ہوا تھا۔ نہ صرف آپ نے وہ توہین کی ہے، آپ میں کوئی شرمساری بھی نہیں ہے، اور آپ اپنی اس توہین آمیز رویے پہ مسلسل اصرار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز ناقابل قبول ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ بجائے اس کے کہ آپ سیاست کریں، انتقام کریں، آپ کو خود یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ملک چلانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ برائے مہربانی اس ملک کو اور سزا نہ دیں، اس قوم کو اور سزا نہ دیں۔ اگر آپ قوم کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے تو آپ ان کے زخموں پہ مزید نمک بھی نہ چھڑکیں۔ تو میں مذمت کرتا ہوں اس رویے کی اور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ سی سی پی او کو، جس نے اس خاتون کے حوالے سے اتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے، اسے تبدیل کیے جائے۔ اس کا وجود جب تک اپنے منصب پہ ہے، پاکستان کی ہر ماں، ہر بہن اور ہر بیٹی کی وہ توہین ہے۔ آپ بڑے خواتین کے حقوق کے چیمپئن بنتے تھے، یہ آپ کی حکمرانی ہے۔ آپ کا شو کاز نوٹس ان زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا۔ آپ کو پہلے اس افسر کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا، بعد میں جو مرضی آپ کرتے، تاکہ کچھ ہماری خواتین کی، ہماری ماؤں بہنوں کی تسلی ہوتی۔ آج پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، خواتین مظاہرے کر رہی ہیں، لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح کا توہین امیز رویہ آپ کے ذہنی رونق کی علامت ہے۔ ذہنی رونق کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آپ کے حکمرانی کے یہ عوام مظاہرے نہیں ہیں، ان کا ادب کرنا سیکھیں، ان کے حقوق کا ادب کرنا سیکھیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ عوام کے جذبات کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ احسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کا جب دور حکومت تھا پنجاب گورنمنٹ، تو زینب قتل کیس ہوا تھا کشمیر میں، آپ کو یاد ہوگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنی مماثلت پائی جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ نے ایک اتنا بڑا ایشو جس نے پوری دنیا میں ایک سسٹم کو ہلا کے رکھا، اور یہ موٹر وے والا ایشو جس نے ایک دفعہ پھر انسانیت کو جو ہے نا جھنجھوڑا ہے، کتنی مماثلت ہے آپ کی؟ دیکھیے، کیسے ہینڈل کیا؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جرائم ہر ملک میں ہوتے ہیں، آج امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر حکومت کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ حکومت کی ہمدردی وکٹم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب زینب کا مقدمہ بنا، واقعہ ہوا دلخراش، حکومت نے یہ نہیں کہا کہ بھی چھوٹے بچوں کو ماں باپ گھر سے باہر کیوں چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ ہم نے کہا کہ یہ دلخراش واقعہ، سفاکانہ واقعہ، اور مجرم کو جب تک ہم پکڑیں گے نہیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور بالآخر وہ مجرم پکڑا گیا۔ اور اس وقت ایک خاص پیرایا تھا، اس سے زیادہ بھیانک واقعات خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے، لیکن کبھی میڈیا نے اس طرح کا انہیں نہیں اچھالا جیسے وہ قصور کے اندر، چونکہ اس وقت ایک سازش چل رہی تھی ہماری حکومت کے خلاف، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ سب لیڈر بھی پہنچ گئے، کس طرح کی سیاست ہوئی، وہاں پہ ان کے گھروں پہ جا کے جلسے کیے گئے۔ آج اپوزیشن نے سیاست نہیں کی ہے، ہم نے کسی قسم کی اس واقعے کے اوپر سیاست نہیں کی ہے، ہم نے وہاں اس واقعے پہ جا کے اپنی تصویریں نہیں کھنچائیں، ہم نے جو اس واقعے کی وکٹم ہے اس کو زیادہ سکینڈلائز نہیں کیا، جیسے کہ وہاں پہ ہر بندہ، ہر لیڈر جا کے حکومت کے خلاف اس واقعے کو سکینڈلائز کر کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا۔ ہم نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی، ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، یہ فرق ہے۔ یہ کہیے کہ 5 سال گزرا ہے اور ابھی تک جو مسلمان ہیں وہ قانون میں کل کی جو فیصلہ ہوتی وزیر اعلیٰ کی اس کا دوسرے کے جواب سے ملنا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ فرار ہو گئے۔ اس سے پہلے جو سائبر واقعہ ہوا تھا اس میں بھی جو وکٹم فیملی تھی وہ انصاف سے رد رہی، لیکن وہ دھیرے دے کے ان کا منہ بند کر دیا۔ اس کیس کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کچھ کرنے والی ہے کہ وہ انصاف دے پائے گی؟ جس طرح کی سوچنا دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ کس واقعے کا میں ذکر کروں، ہر دوسرے دن ایک اندھوناک واقعہ ہوتا ہے، اور یہ حکومت جو ہے تماشائی بنی کھڑی ہوتی ہے۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ حکومت چلاتے کیسے ہیں۔ آپ ایک اناڑی کے ہاتھ میں بس کی چابی دے دیں، وہ روزانہ بس کا حادثہ تو کر سکتا ہے، بس کو منزل پہ نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ واقعے میں جو ملزموں کی نشاندہی ہوئی
اس کا تمام سہرا تو فورنسک لیب کے ذمہ جاتا ہے، جنہوں نے اپنی ڈیٹا بیس سے میچ کر کے اس کا ڈی این اے بتا دیا کون لوگ تھے۔ حکومت کا امتحان یہ تھا کہ حکومت اس کو گرفتار کرتی، انہوں نے میڈیا کے اندر وہ ساری خبریں چلا دیں اور مجرم کو موقع دیا کہ وہ بھاگ جائے۔ تو ان کی یہ ایک دوسری نالائکی ہے، وکٹم کے ساتھ سمپتھائز کرنے میں ناکام ہوئے، وکٹم کو اعتماد دینے میں ناکام ہوئے اور اس کے بعد مجرم کو بھگا بھی دیا۔ اور واقعات بھی بتا رہے ہیں تو اور پارٹی اسپانسرس ہونے جا کے مسلم لیگ کیا اسٹریٹجی لے کر جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ 126 دن دھرنا دیا تھا تحریک انصاف نے، تو آپ لوگوں کا بھی پلان ہے سڑکوں پر آنے؟ دیکھیے یقیناً ہم اپنی حکمت عملی کے ساتھ جائیں گے، لیکن وہ حکمت عملی اے پی سی کے اندر ہی بیان کریں گے۔ اگر پہلے پریس میں بیان کر دی تو پھر اے پی سی میں جا کے کیا کریں گے؟ اور باقی یہ ہے کہ ہم ان کو موقع، جیسے کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی غیر ذمہ دار اپوزیشن نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ بھی ہمارے حکمت عملی میں شامل تھا کہ انہیں مکمل طور پہ ایکسپوز کیا جائے۔ جنہوں نے نئے پاکستان کے نام پہ قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے، جنہوں نے نیا پاکستان کا خواب بیچ کے قوم کو فاقوں پہ مجبور کیا ہے، بتائیں کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ نالائکی ہے، یہ نااہلی ہے۔ ان کے پاس نہ ٹیم تھی، نہ تیاری تھی، نہ عقل تھی، نہ ویژن تھا۔ آج سزا 22 کروڑ لوگوں کو مل رہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو حکومت کو اپوزیشن ہوتی ہے آئینہ دکھانے کے لیے ان کی خامیوں کا، تو آپ اپوزیشن جو ہے یا یہ مطالبہ کرتی ہے ایسے مجرموں کو سر عام پھانسی دی جائے، اور یہ بتا دیں کہ حکومت جو بھی کام لائقی ہیں کر رہی ہے، چینی بحران ہو، آٹا بحران ہو، اپوزیشن کیوں نہیں سڑکوں پر نکل رہی ہے؟ گرفتاری ہوتی ہے، اپوزیشن اندر بیٹھ جاتی ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمارے قانون کے اندر وہ سب بندوبست موجود ہے جس سے سنگین مجرم کو جلد از جلد سزا دی جا سکتی ہے اور کیفر کردار پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ جہاں پر انتظامی طریقے سے کیا، وہاں پر قانونی طریقے سے جو قانون کا تقاضا ہے اس کے مطابق دہشت گردی کے مجرموں کو سزا دے کر بھی ڈیٹرنس قائم کیا۔ تو ہمارا جو آئین اور قانون ہے وہ سب چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ سنگین سے سنگین مجرم کو بھی قانونی تقاضے پورے کر کے سنگین سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ول چاہیے۔ ان کے پاس ول نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جتنے جرائم ہوتے ہیں سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور اگر ہم نے 5 سالوں میں دہشت گردی کا سامنا کیا، کامیابی سے مقابلہ کیا، تو اس کی پشت پہ جہاں سیکیورٹی آپریشنز تھے وہاں پر ایک قانونی